جو بے وطن بڑھائے تو شیر ہند آگے بڑھ بنے سے پھر بھی کیوں نہ ڈر اڑا کے دشمنوں کا سر جو بے وطن بڑھائے جب قدم قدم بڑھائے جب زندگی بتائے جب یہ زندگی ہے قوم کی تو قوم سے لٹائے جب. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. آج ہم استقبال کرتے ہیں محترم ایمان احمد ایلیہ صاحب کا کچھ منٹ کی گفتگو کے لیے، کیونکہ آج کل محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور ایمان احمد ایلیہ صاحب وہ شخصیت ہیں جو کہ کنورٹڈ شیعہ ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ ماشاءاللہ سوچ کر سمجھ کر اور اسٹڈی کر کے شیعہ ہوئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اپنے زندگی کے اوائل میں وہ سننے رہے ہیں. تو سب سے پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ محترم ایمان صاحب، جیسے آپ نے زندگی کا کافی حصہ سنی مسلک میں رہتے ہوئے گزارا ہے، تو ایز اے سنی ایمان احمد ایلیہ اور پھر شیعہ ایمان احمد ایلیہ، محرم کو لے کر آپ کے عقائد میں کیا فرق آیا؟ کیا آپ اس دوران سوچتے تھے محرم کے ریگارڈنگ جب آپ سننے تھے، اور کیا آپ کی آج کی ریڈنگ ہے شیعہ ہوتے؟ تو اس کے ریگارڈنگ پلیز بتائیں. شکریہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الودود الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعداء محمد وآل محمد الی یوم الدین. ایمان احمد ایلیہ کی طرف سے تمام معزز گروپ ایڈمنز اور معزز گروپ ممبران کی خدمت میں سلامی نیاز عرض ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم ایمان احمد ایلیہ صاحب، اور آپ کا بہت بہت خوش آمدید. جی محترم امیر فیصل صاحب، سب سے پہلے تو ایک عمومی غلط فہمی کا ازالہ کرتا چلوں کہ سنی سے شیعہ ہونے کا مطلب کچھ احباب نے یوں لیا، جیسے کہ آپ کو بھی اب تک معلوم ہو چکا ہوگا کہ جیسے اہل سنت والجماعت میں مختلف دھڑے ہیں جن کو آپ فرقے کہہ سکتے ہیں، اسی طرح اہل تشیع میں بھی مختلف فرقے ہیں. اب جو زندگی کا ایک بیشتر حصہ میں نے اہل سنت والجماعت میں گزارا، اور یہ میں خیر ڈیٹیل سے تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا چکا ہوں کہ کیا ریزنز اور کیا وجوہات بنی. یعنی سب سے جو اول جو وجہ تھی وہ تو یہی تھی کہ سیلف سٹڈی، یعنی جب دوسروں کے پیچھے لگنے کی بجائے، یعنی بنے بنائے عقائد کو فالو کرنے کی بجائے، لکیر کا فقیر بننے کی بجائے جب خود سے سٹڈی کرنا شروع کیا، معاملہ سمجھ میں آنا شروع ہوئے، تو رجحان ادھر ہوا. تو اب بنیادی طور پر یعنی آج سے آپ کوئی 12 سال قبل کا عرصہ لگا لیں، اس وقت ذہنی طور پر اہل یعنی اگر سوال کرنا اہل سنت والجماعت میں، ذہنی طور پر اہل سنت والجماعت کو خیر بات کہہ چکا. بیشتر حصہ میں نے اہل سنت والجماعت میں گزارا، اور یہ میں خیر ڈیٹیل سے تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا چکا ہوں کہ کیا ریزنز اور کیا وجوہات بنی. یعنی سب سے جو اول جو وجہ تھی وہ تو یہی تھی کہ سیلف سٹڈی، یعنی جب دوسروں کے پیچھے لگنے کی بجائے، یعنی بنے بنائے عقائد کو فالو کرنے کی بجائے، لکیر کا فقیر بننے کی بجائے جب خود سے سٹڈی کرنا شروع کیا، معاملہ سمجھ میں آنا شروع ہوئے، تو رجحان ادھر ہوا. تو اب بنیادی طور پر یعنی آج سے آپ کوئی 12 سال قبل کا عرصہ لگا لیں، اس وقت ذہنی طور پر اہل سنت والجماعت کو خیر بات کہہ چکا تھا. اور جو سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ تقلید چھوڑی، جو امام ابو حنیفہ کی تقلید ہے، تقلید چھوڑی، اس تقلید سے اپنے آپ کو آزاد کیا، آزاد کر کے سوچنا شروع کیا. اور تقلید چھوڑنے کے بعد پھر جو اسٹیپ آیا، یعنی آج سے 10 سال پہلے آپ کہہ لیں کہ 10 سال پہلے اہل سنت والجماعت جو مسلک تھا وہ ذہنی طور پر میں چھوڑ چکا ہوا تھا. اب اس کے بعد اگلا اسٹیپ تھا جو مجھے حق نظر آ رہا تھا، وہ تھا مکتب آل محمد، اور جس کو میں نے ابھی تک بالکل حق پایا. مکتب آل محمد
حق ہے۔ اب جس طرح اہل سنت والجماعت میں دھڑے ہیں، اسی طرح اہل تشیع میں بھی دھڑے ہیں، تو اہل تشیع کے ہر دھڑے نے ان میں جو ہے اصولی ہیں، اور بنیادی طور پہ اثنا عشری میں مطلب بنیادی جو دو دھڑے ہیں وہ اصولی اور اخباری ہیں۔ تو اخباریوں نے یہ انہوں نے کوشش کی کہ بس آپ اب آ گئے ہیں تو اب آپ 100% یکدم جو ہے نا وہ ہمارے عقائد کو قبول کر لیں۔ یعنی سوال کرنا ادھر بھی گناہ تھا، اگر سوال کرنا وہاں گناہ تھا، باقی میں اگلی وائس میں عرض کرتا ہوں جرم تھا، تو سوال کرنا یہاں بھی جرم تھا۔ مثال دیتا ہوں میں کہ ہمارے جو سب سے پہلے جو میرا واسطہ پڑا وہ اخباری جو ہمارے شیعہ حضرات تھے ان کے گروپس میں تھا، تو وہاں پر سوال کرنا جرم، اور میں حصول علم کے لیے سوال کرنا چاہتا تھا۔ یعنی اس وقت آج سے 3-4 سال قبل جو میری صورتحال تھی وہ یوں تھی کہ میں نے اہل سنت والجماعت کو خیر بات کہا تھا۔ اب مجھے جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ انسان ساری زندگی لرننگ کرتا ہے، کوئی ایک رات میں جو ہے نا وہ 1 گھنٹے میں یا چند دنوں میں جو ہے وہ سب کچھ نہیں سیکھ لیتا۔ اب یہاں پر ہم نے مکتب آل محمد کو قبول کیا، اب جو رہی صحیح جو تعلیمات تھی وہ ہم نے یہیں سے سیکھنی تھی نا، تو 3 سال تک تو مجھے میری کتب تک ہی رسائی نہ ہوئی، اور جو ہے نا جو سوال میں پوچھتا تو مجھے اس کا گھبراہٹ کے مارے جواب ہی نہ ملتا کہ بھئی یہ تو مناظرہ شروع ہو جائے گا اور ہماری سبکی ہو جائے گی، تو یہ اس طرح کا کچھ ماحول تھا۔ تو بہرحال مجھے سب سے پہلے وہاں پر جس پابندی کا سامنا کرنا پڑا، وہاں پر اس پابندی کا سامنا کرنا پڑا کہ آپ جو ہے نا وہ نام لے کر خلفائے ثلاثہ پر جو ہے نا وہ لعنت کریں، تب آپ کو شیعہ تسلیم کیا جائے گا۔ میں نے کہا بھائی میں تو دیکھیں میں نے ایک اصول سیکھا ہے کہ حجت وہی ہے جو فرمان معصوم ہے۔ آپ مجھے فرمان معصوم لا دیں، آپ مجھے عمل معصوم لا دیں، میں آپ سے زیادہ جو ہے نا وہ لعنت کروں گا نام لے کر۔ اچھا، اب جب ہم ادھر آتے ہیں اپنے اصولی طبقے کی طرف، اگلی وائس میں عرض کرتا ہوں، جب ہم اپنے اصولی طبقے کی طرف آئے، اصولی بھائیوں کے گروپس میں ظاہر ہے کہ اکٹھے ہی ہوتے ہیں زیادہ تر جو ہے نا، تو اصولی بھائیوں نے جو ہے نا وہ انہوں نے بہت کوشش کی، محنت کیا۔ میرے کچھ سوالات تھے، مطلب جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے نا وہ بنت واحد ہیں، یہ بنات اربع ہیں۔ دیکھیں یہ ایک تاریخی حقائق الگ ہیں، لیکن جب ہم قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں، جب ہم قرآن و فرمان معصوم کی بات کرتے ہیں، تو اس میں پھر تاریخ جو ہے نا وہ بہت دور جا کر پڑی ہے۔ تاریخ کی اہمیت بہت بعد میں آتی ہے، قرآن حجت اولیٰ ہے، قرآن کے بعد جو ہے نا وہ حدیث معصوم حجت ہے۔ تو یہاں سے بھی اگر ہمیں کچھ نہ ملے تو تب ہم جو ہے نا وہ تاریخ وغیرہ کی طرف وہ رجوع کرتے ہیں۔ تو جب یہاں پر موجود ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ساری جو ہے نا وہ تفسیرات ہے، بہرحال تو بنات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ٹاپک تھا، اس پر جو ہے نا وہ بات ہوئی۔ دوسرا شہادت ثالثہ در تشہد صلاۃ، اس پر جب اصولی بھائیوں سے جو ہے نا وہ بات ہوئی، تو اب میرے اس پر شہادت ثالثہ کی میں بات کرتا ہوں، اس پر میرے بہت سارے سوالات تھے کہ بھئی آپ حرمت کے قائل ہیں، مجھے دلائل دیجئے۔ تو مجھے جس اصولی بھائی سے بات ہوئی، علاموں سے، فہاموں سے، ان کے جو ہے نا حوضوں سے پڑھنے والے جو وہ علماء طلباء جن سے بات ہوئی، تو جب پھنس جائیں تو پھر یہ کہتے تھے کہ بھئی آپ جو ہے نا مجتہد کی تقلید کر لیں۔ میں نے کہا بھائی میں تقلید کا پٹا اپنے گلے سے اتارا ہے تو میں حق راستے کو پا سکا ہوں، تو آپ دوبارہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں تقلید کا پٹا اپنے گلے میں ڈالوں؟ نہیں، تقلید آپ کے معنی میں تقلید نہیں کروں گا۔ اب یہاں پر میں ایک بات بتاتا چلوں کہ تقلید کا مفہوم جو ہے وہ اہل سنت والبرادران کے ہاں جو تقلید کا مفہوم ہے، ہمارے اصولی شیعہ بھائیوں کے ہاں بھی وہی مفہوم ہے، یعنی اندھی تقلید کرنی ہے۔ تو بہرحال تو غلط فہمی یہ پیدا ہوئی اہل تشیع بھائیوں کو، تو انہوں نے پھر جو ہے نا وہ اصولی بھائیوں نے اپنے جو ہے نا وہ الزامات دھرنا شروع کر دیے، اور اخباری بھائیوں نے اپنے الزامات دھرنا شروع کر دیے۔ بہرحال شروع میں ہمیں تکلیف ضرور ہوئی کہ ہم نے اتنی مشکلات اور اتنی صعوبتیں برداشت کی، اور آگے سے رویہ کس طرح کا مل رہا ہے، لیکن اسی نتیجے پر پہنچے کہ بھائی جو ہے نا
کپڑے یعنی لباس اور ٹائٹل چینج ہے، اندر سے وجود ایک ہی ہے، سوچ ایک ہی ہے، کلچر ایک ہی ہے۔ نہ وہ اپنی پیدائشی عقائد چھوڑنے کو تیار ہیں اور نہ یہ اپنے پیدائشی عقائد چھوڑنے کو تیار ہیں۔ تو اس لیے ہم نے گزشتہ انٹرویو میں یہ واضح کر دیا تھا کہ ہم مکتب آل محمد پر قائم ہیں، اور نہ سنی کمیونٹی سے ہمارا جو ہے نا وہ ہمیں اس سے وابستہ سمجھا جائے، نہ شیعہ کمیونٹی سے ہمیں وابستہ سمجھا جائے۔ تو اس غلط فہمی کا ازالہ کرنا تھا اور یہ بتانا تھا کہ ہم ایک آزاد روح ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے، آزاد عقل، آزاد شعور، آزاد فہم، آزاد ادراک دیا ہے، ہمیں آزاد سوچنے کا اس نے اختیار دیا ہے۔ تو جو کسی کی سوچ کو منجمد اور مقفل کرنا چاہتا ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ تو ہم اپنی آزاد انداز بیان میں ہم ضرور بیان کریں گے حق کو، جو ہمیں حق لگتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ جو میں بیان کروں گا وہی حق ہے، جو مجھے حق لگتا ہے وہ میں ضرور بیان کروں گا۔ وہ ہمارا بیان وہ اہل سنت والجماعت کی فیور میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی ان کی بھی فیور میں جا سکتا ہے، یا اہل تشیع کی فیور میں بھی جا سکتا ہے۔ تو اگر اہل سنت والجماعت کی فیور میں جائے تو ہمارے اہل تشیع بھائی اس پر غصہ نہ کریں، اور اگر اہل تشیع کی فیور میں جائے تو اہل سنت بھائی جو ہے نا اس پر غصہ نہ کریں۔ ہاں، غصہ تب کریں جب ہم کسی کو گالی دیں، جب ہم کسی پر لعن طعن کریں، جب ہم طعن و تشنیع کریں، جب برا بھلا کہیں، جب یعنی غیر اخلاقی الفاظ استعمال کریں، تو تب آپ ضرور جو ہے نا غصہ کریں، لیکن ہمیں اپنی رائے دینے کا بھرپور حق حاصل ہے اور ہم یہ حق استعمال کریں گے۔ اہل سنت والجماعت بریلوی مکتب فکر سے ہمارا تعلق تھا، میں اس پر بھی تفصیل سے بات کر چکا ہوں، اور بریلوی مکتب فکر جو ہے یہ اہل سنت والجماعت میں یہ محبت اہل بیت اطہار کے حوالے سے اہل تشیع کے قریب تر سمجھا جاتا ہے، یعنی محبت اہل بیت اطہار ان کو شروع سے ہی تعلیم دی جاتی ہے۔ لیکن مسئلہ وہیں پر ہے کہ یہ نہیں بتایا جاتا کہ حق اور باطل کیا ہے، یہ بتایا جاتا ہے جو اہل سنت والجماعت کا مشترکہ مسئلہ ہے کہ یہ بھی حق ہے وہ بھی حق ہے۔ یہ نہیں بتایا جاتا کہ حق کے مقابلے میں ہمیشہ باطل ہوتا، حق کے مقابلے میں حق نہیں آتا۔ تو یہی جو فرق تھا۔ تو اس وجہ سے جو اہل سنت والجماعت کے ہاں بہت سارے گھرانے ایسے ہیں کہ جہاں پر محرم کے ایام کا احترام کیا جاتا ہے، تو ہمارا گھرانہ بھی انہی گھرانوں میں شامل تھا، اور جو ہے بعد میں ہم نے مطلب ہے کہ جب یہ تبدیلیاں آنا شروع ہوئی، ظاہر ہے کہ میرے والد گرامی قدر جو تھے وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے پرانے کولیگ میں سے ہیں، اور منہاج القرآن کے بانیان اور ابتدائی اساتذہ میں سے ہیں۔ یعنی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے اس وقت کے جو ہے نا وہ ہیں کولیگ، جب میرے والد صاحب یمنی سفارت خانہ میں، یمن کے سفارت خانہ میں ہوتے تھے، اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یونیورسٹی کے، پنجاب یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ تھے۔ تو اس زمانے کے جو ہے نا وہ ان کے تعلقات ہے۔ تو پک اینڈ ڈراپ اس زمانے میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے حالات جو ہے نا وہ اتنے زیادہ اچھے نہیں ہوتے تھے، تو پک اینڈ ڈراپ جو ہے نا وہ میرے والد صاحب کے ساتھ ہی ہوتی تھی۔ تو بہرحال یہ اس دور کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو میرے والد گرامی قدر رحمہ اللہ تعالی اس حوالے سے بلیسڈ تھے کہ ان کے تعلقات شروع سے ہی جو ہے نا وہ انٹرنیشنل لیول کے رہے، انٹرنیشنل شیوخ سے ملنا تو وسعت ذہنی تھی۔ حالانکہ وہ اہل سنت والجماعت بریلوی مکتب فکر کے جو متعصب ترین جو ادارے ہیں نا ان کے وہ فارغ التحصیل تھے، اور وہاں پر استاد بھی رہے، اور یہ ان کے جو اسٹوڈنٹس میں جو ان کا جو بیچ تھا، اسٹوڈنٹس کا بیچ، تو ان میں جو ہے نا وہ یہ مولوی خادم حسین رضوی صاحب بھی ان کے اسٹوڈنٹس میں ہی جو ہے نا ان کا شمار ہوتا ہے۔ لیکن میرے والد صاحب جو ہے نا وہ جلدی اس متعصب ماحول سے نکل گئے، اور انٹرنیشنل جو ہے نا ان کے جب تعلقات جو ہے نا وہ بنے، کیونکہ عربی زبان کے بہت وہ ماہر گردانے جاتے تھے، تو جو اہل عرب شیوخ تھے، سلاسل کے شیوخ اور دیگر شیوخ، ان سے رابطے تھے، مصری علماء سے رابطے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ اس طرح سے انسان کے ذہن میں وسعت آتی ہے۔ تو پھر ان کا سب سے پہلے سفر ان کا شروع ہوا جب سیلف اسٹڈی انہوں نے شروع کی، تو ان کے اندر یہ تبدیلی آئی۔ تو پھر ہم نے مطلب ہے کہ ایام محرم کی جو تعظیم اور تقدیس ہے وہ ہم نے پھر والد صاحب سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ان سے مزید سیکھی۔ بہرحال جو اوورآل جو آپ نے بات کی ہے اہل سنت والجماعت کے جو گھرانوں میں صرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ برائے نام
احترام ہوتا ہے، اکا دکا جو ہے نا وہ اس حوالے سے مجالس تو نہیں ہوتی، مصائب پڑھنے کا رواج تو نہیں ہے، فضائل ہی پڑھ جاتے ہیں، فضائل پڑھ کر جو ہے نا وہ ان کو جو ہے نا وہ اصال ثواب کر دیا جاتا ہے. اور یہ زیادہ تر جو ہے محافل، ادھر محافل کا نام دیا جاتا ہے، زیادہ تر محافل جو ہے نا 9 اور 10 کو ہی منعقد ہوتی ہے. پورا عشرہ جو ہے نا وہ اس کا اہتمام بہت کم ہے. اب کہیں شروع ہو گیا ہو یا کچھ چند سال پہلے ایک دو جگہوں پر میں نے دیکھا تھا کہ پورے عشرے کا بھی اہتمام ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے نا وہ اس قدر اہتمام نہیں تھا. اور عشرے کا بھی جو اہتمام ہے وہ اس طرح سے نہیں جیسے اہل تشیع میں ہے. اب چلتے ہیں مکتب آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف، کہ مکتب آل محمد میں جو فلسفہ ہے محرم الحرام کا، تو میں یہاں پر جب آیا تو میں بہت زیادہ متاثر ہوا. اس کمیونٹی سے مجھے شکایت بہت زیادہ ہے، لیکن آپ یقین کیجئے ایک جملہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جتنی محبت اس کمیونٹی کے لوگوں کے دلوں میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، محمد و آل محمد کے لیے جتنی محبت ان لوگوں کے دلوں میں ہے نا، کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو سارا سال شدید ترین گرمی میں نہ فریج کا ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، فریج گھر میں موجود ہے، نہ فریج کا ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، نہ برف سے ٹھنڈا کیا ہوا پانی، یعنی ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا مشروب پیتے ہی نہیں. کیوں نہیں پیتے بھائی؟ کہ ہمارے امام کو نہیں ملا، ہمارے امام کو پانی نہیں ملا تو ہم ٹھنڈا پانی کیوں پیے؟ صرف اتنا پانی پیتے ہیں کہ جس سے جو ہے نا وہ ان کی زندگی برقرار رہے، ان کا وجود برقرار رہے، اور وہ بھی ٹھنڈا پانی نہیں پیتے. یہ محبت کی انتہا ہے. پھر ایام محرم شروع ہونے سے پہلے ہی جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کا قافلہ جب مدینہ سے چلا، تب سے ایام محرم کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. پراپر ایک جو ہے ایک آرڈر کے مطابق، ایک ترتیب سے جو ہے نا وہ اہل تشیع مکتب آل محمد میں ان ایام کی حرمت، کون سا دن خوشی کا ہے، یعنی ان کے نزدیک خوشی وہی ہے جو آل محمد کی ہے، غمی وہی ہے جو آل محمد کی ہے. اور یہ بھی محبت کی ایک میں کہتا ہوں بڑھیا اور اعلیٰ ترین مثال ہے. جو خوشی ان کی خوشی سے منسلک ہے وہ خوشی ہے، اور جو غمی ان کی غمی سے متعلق ہے وہی غم ہے. آپ یقین کیجئے ایام محرم میں اگر کسی شیعہ کے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے تو وہ خوشی نہیں منائے گا، وہ خوشی نہیں منائے گا، بالکل نہیں منائے گا. مطلب بہت حوصلے والے میں نے یہ لوگ دیکھے ہیں. تو محبت اہل بیت اطہار، محبت آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں پر ختم ہے. باقی اعمال اور کردار کے علیحدہ سے جواب دیا، لیکن جہاں تک محبت اہل بیت اطہار کی بات ہے ان لوگوں پر ختم ہے بھائی. جی ایمان احمد ایلیہ صاحب، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ بیان دیے. مجھے تھوڑے سے اسٹریٹ فارورڈ سوال لے لیجیے، چھوٹے چھوٹے کوشچن اور تھوڑے چھوٹے جواب. ایز اے سنی آپ کیا عقیدہ رکھتے تھے ریگارڈنگ سفیان، معاویہ اینڈ یزید؟ اب ایز اے شیعہ آپ کے عقائد میں کیا چینج آئی ہے؟ بہت شارٹ اینڈ بریف آنسر ریکوائرڈ. شکریہ. جی میر فیصل صاحب، جہاں تک تو یزید ملعون کا سوال ہے نا، تو مکتب اہل سنت والجماعت کا جو بریلوی طبقہ فکر ہے، بریلویوں کے ہاتھوں یزید کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے. یزید ملعون ہے، بلکہ کافر تک جو ہے نا مطلب ہے کہ اس کو گردانا جاتا ہے. تو ہمارے ہاں بھی یزید کو جو ہے نا وہ کافر ہی سمجھا جاتا تھا. اور جو رہی بات حضرت معاویہ کی اور حضرت ابو سفیان کی، تو جیسا عمومی اہل سنت والجماعت کا وہ نظریہ ہے، وہ ابتدا میں وہی نظریہ تھا کہ یہ اصحاب رسول ہیں، اور اصحاب رسول کی عظمت اور ان کا احترام واجب ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کو بھی معاف کر دیا تھا. اور جو ہے نا یہ مطلب کہ یہ ابتدائی عقائد تھے. یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں میں، یعنی آج سے اب 12-13 سال قبل پیچھے چلے جائیں تو جب سیلف اسٹڈی شروع ہوئی، جب حق اور باطل کی تمیز ہی ہو گئی، تو پھر آپ کو یہ سوال میرا خیال پوچھنا نہیں چاہیے. میں بہت کھلے ان کے جوابات دے چکا ہوں کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام
کے مقابل میں جو بھی آیا میں اس کو حق پر نہیں سمجھتا، میں اس کو حق پر نہیں سمجھتا، میں اس کو حق پر نہیں سمجھتا. یہ میرا مرتے دم تک یہی عقیدہ رہے گا جب تک کہ کوئی مجھے قائل نہ کر دے کہ وہ حق پر ہیں. جی محترم ایمان احمد ایلیہ صاحب، آخری سوال اس سیشن کا کہ بطور سنی آپ جس کسی بھی فرقے میں تھے یا جو بھی آپ کے پاس تعلیمات تھی یا عقائد تھی، اس وقت آپ یزید کو سانحہ کربلا یا یہ کہ قتل امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ذمہ دار مانتے تھے یا نہیں؟ اور جب سے آپ شیعہ ہوئے ہیں، کیا آپ قتل حسین علیہ السلام کے لیے یزید کو ذمہ دار مانتے ہیں یا نہیں؟ جی میر فیصل صاحب، میرا خیال ہے اس کا جواب میں دے چکا ہوں آپ کو جب میں نے یہ بتا دیا کہ یزید کو کافر گردانا جاتا تھا. میں یزید کو پہلے بھی کافر سمجھتا تھا، یزید کو اب بھی کافر سمجھتا ہوں. اگر وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل میں اور خانوادہ رسول کے قتل میں شریک نہ ہوتا تو پھر شاید اس کو جو ہے نا وہ تھوڑی اس سے رعایت برتی جا سکتی تھی کہ اس کو جو ہے نا وہ مسلمانوں میں شامل کیا جا سکتا تھا. میں بذات خود میں ذاتی طور پر میں اس کے اسلام کا قائل نہیں ہوں، وہ مسلمان تھا ہی نہیں. وہ جو ہے نا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس نے نفیس ترین روح کو، یعنی پنج تن پاک میں سے ایک پاک ہستی کو اس نے قتل کیا. جبکہ رسول تو فرماتے ہیں کہ عام مسلمان کو قتل کرنا، جو بے گناہ مسلمان ہو اور وہ حق پر ہو، اس کو قتل کرنا کفر کا باعث ہے. تو اس نے تو نفیس ترین اور پاکوں میں سے ایک پاک ہستی کو قتل کیا نا. تو ہم جب بتا دیا کہ اس کے کفر کے قائل ہے تو اسی وجہ سے اس کے کفر کا قائل ہوں میں، اور وہ ذمہ دار ہے. نیکسٹ کسی سیشن میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم ایمان احمد ایلیہ صاحب. آپ آئے، تشریف لائے اور چند سوالوں کے جواب ہوئے اور آپ نے محرم کے ریگارڈنگ اس قسم کی جانکاری پردان کی، تو آپ کا بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. انشاءاللہ نیکسٹ کسی سیشن میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ.